الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله مولانا العظيم عزیز و بھائیو، رمضان المبارک میں یہاں حاضری ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے قیام ہوتا ہے تو یہ طلبہ نظر نہیں آتے۔ اب حاضری ہوئی الحمدللہ، طلبہ بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں اور شہر کے حضرات بھی ہیں۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ اس لیے ذہن کے اندر آیا کہ ایک دو بات اپنے عزیز طلبہ کے لیے اور کچھ باتیں عمومی مختصر طور پر عرض کی جائیں۔ طلباء کے لیے تو مجھے یہ کہنا ہے، اپنے اکابر کی ایک دو بات سنانی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لے گئے۔ دارالعلوم کراچی کے حضرات نے حضرت شیخ سے درخواست کی کہ کچھ نصیحت کریں طلباء کو، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے عزیز طلباء اپنی قدر کو پہچانو، اور چند باتیں اسی کے متعلق کہی۔ تو یہ جملہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سب کے لیے اور عزیز طلباء کے لیے نہایت اہم، جامع اور مفید ہے۔ اے عزیز طلباء اپنی قدر کو پہچانو۔ کیا معنی یہ ہے کہ ہمارے یہ عزیز طلباء اللہ کے یہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، اور ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ عزیز طلباء کو اس علم کی اہمیت بتائی جائے۔ کتنی بڑی دولت اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ ہم دارالعلوم کے اندر آ گئے، مدرسے کے اندر آ گئے، اللہ کتنی بڑی دولت ہم کو دینا چاہتا ہے، کتنی بڑی نعمت سے اللہ ہم کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ علم۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا و ما فیہا کی دولت اس عظیم نعمت کے مقابلے ہیچ ہے۔ ہمارے جن اسلاف کو علم کی حلاوت حاصل ہوئی، انہوں نے اس حقیقت کو پہچانا۔ ہمارے بڑوں نے بھی یہ علم حاصل کیا، لیکن وہ کامیاب و کامران ہوئے، اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت میں بڑے درجات عطا فرمائے، اس لیے کہ ان کو علم کی حلاوت حاصل ہو گئی تھی، علم کی لذت حاصل ہو گئی تھی، جسے کہتے ہیں علم کی شیرینی حاصل ہو گئی تھی۔ وہی علم آج ہمارے پاس بھی ہے، لیکن وہ حوت، وہ لذت، وہ اہمیت، وہ شیرینی ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔
حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لو کان الناس کلہم عبیدی لا اعتقتہم وتبرأت عن ولائہم، اگر دنیا کے تمام لوگ میرے غلام اور باندی ہو جائیں، ساری دنیا میری ملک ہو جائے، حتیٰ کہ جو انسان ہیں مرد اور عورتیں ہیں وہ سب میرے غلام اور باندی بن جائیں، تو فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام محمد کو آپ جانتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو پروان چڑھانے والے، آگے بڑھانے والے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سے ساری دنیا کو روشناس کرانے والے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام لوگ میرے غلام اور باندی بن جائیں تو مجھے یہ سب نہیں چاہیے، سب کو میں آزاد کر دوں۔ لَأَعْتَقْتُهُمْ وَتَبَرَّأْتُ عَنْ وَلَائِهِمْ، اور ان کی میراث بھی مجھے نہیں چاہیے، ان کی میراث سے بھی میں بری ہو جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑی دولت، دنیا سے بڑی دولت حاصل تھی، یعنی علم کی نعمت حاصل تھی۔ جب بڑی نعمت حاصل ہوتی ہے چھوٹی نعمتیں ہیچ معلوم ہوتی ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ راتوں کو لوگ میٹھی نیند سو جایا کرتے تھے، لیکن حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو بیدار رہتے تھے، مغلق اور الجھے ہوئے مسائل کے حل کرنے میں لگے رہتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ جی آپ رات کو سوتے نہیں، تو فرمایا کرتے تھے پورا شہر میرے اوپر بھروسہ کر کے سو گیا ہے، کوئی مسئلہ پیش آیا تو محمد سے معلوم کر لیں گے، میں بھی اگر سو جاؤں تو امت کا کیا ہوگا۔ مغلق مسائل کو رات میں حل کیا کرتے تھے، اور جب کوئی مسئلہ حل ہو جاتا تو فرط مسرت اور انتہائی خوشی کی وجہ سے جھومنے لگتے، اور یہ فرمایا کرتے تھے اینا ابناء الملوک من هذه اللذات، ارے شہزادوں کو وہ لذت کہاں حاصل ہے جو لذت ہمیں راتوں کو بیدار رہ کر اور میٹھی نیند کو قربان کر کے ان مغلق مسائل کے حل کرنے میں جو لذت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، وہ لذت شہزادوں کو شاہی محلات میں نرم بستروں میں وہ لذت حاصل نہیں ہے جو لذت ہمیں مغلق مسائل کے حل کرنے میں حاصل ہو رہی ہے۔ اس لذت سے عزیز طلبہ ہم محروم ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اہمیت کو نہیں سمجھا، نعمت کی قدر کو نہیں پہچانا۔ اللہ ہمیں بھی علم کی حلاوت عطا فرمائے، اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ علم آدمی کا ساتھ نہیں چھوڑتا، یہ نعمت ایسی ہے، یہ دولت ایسی ہے، یہ نعمت علم کی نہ دنیا میں آدمی کا ساتھ چھوڑتا ہے، نہ مرنے کے وقت میں ساتھ چھوڑتا ہے، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ حضرت محمد رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، کسی نے خواب میں دیکھا، مومن کا سچا خواب، فرمایا حدیث میں نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اللہ بہت سی باتیں مومن بندے کو خواب کے ذریعے سے دکھاتا ہے، منکشف کراتا ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا امام محمد رحمت اللہ علیہ سے کیا حال ہے، کس طرح سے انتقال ہوا، موت آئی؟ تو فرمایا مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، میں کتاب المکاتب کا ایک مسئلہ سوچ رہا تھا، اسی حال میں میری روح نکل گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ پوچھا خواب دیکھنے والے نے پھر اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہوا؟ بتایا کہ اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا، اے محمد اگر تجھے عذاب دینا منظور ہوتا تو ہم اپنا یہ علم تجھے نہ دیتے۔ اے محمد اگر تجھے عذاب دینا منظور ہوتا تو ہم اپنا یہ علم تجھے نہ دیتے۔ پوچھا آپ کے ساتھی امام ابو یوسف کہاں ہیں؟
فرمایا ان کا مقام مجھ سے بھی اونچا ہے۔ پوچھا آپ دونوں کے استاد امام ابو حنیفہ کہاں ہیں؟ فرمایا وہ تو فوق الفوق ہیں، فوق الفوق ہیں، ان کا مقام تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اس لیے عزیز طلباء سے میری درخواست ہے کہ جو نعمت اللہ تعالی شانہ آپ کو دے رہا ہے، دینا چاہتا ہے، جس نعمت سے سرفراز کرنے کے لیے اللہ نے تمہارے دل کے اندر ڈالا، تمہارے والدین کے دل کے اندر ڈالا، یہاں تم مدرسے کے اندر داخل ہو گئے، اللہ نے یہ موقع دیا، اس کی قدر کو پہچانو، اپنے اوقات کو ضائع مت کرو، اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرو، اپنی صلاحیت کو بنانے کی فکر کرو، اپنی تربیت کی فکر کرو۔ حضرات اساتذہ ذمہ داران نے تمہارے تعلیم اور تربیت کے لیے باقاعدہ ایک نظام بنا رکھا ہے، اپنے آپ کو اس نظام سے جوڑ کر چلیے تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی اور کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ ان باتوں کو، بہت مختصر باتیں میں نے آپ کے لیے کہی ہیں، لیکن ان باتوں کو دھیان میں جمانے کی ضرورت ہے۔ یہ موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہی جو عمر ہے، ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 10 سال سے لے کر 25 سال تک کی جو بچے کی عمر ہے، یہی عمر بننے اور بگڑنے کی ہوتی ہے۔ اس عمر کے اوپر اور زندگی کے اس حصے کے اوپر مستقبل کا مدار ہوتا ہے۔ اس میں اگر بچہ کسی قابل ہو گیا تو اس کا مستقبل بہتر ہوتا ہے، اور اگر یہ حصہ ضائع ہو گیا تو اس کا مستقبل تاریک ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بنانے کی، اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان باتوں پر ہمارے عزیز طلباء دھیان دیں۔ باقی چند باتیں میں عمومی عرض کرتا ہوں، اور یہی ایک چیز ہے جو اصل آج کے زمانے میں ایک جو بڑا چیلنج ہے ہم لوگوں کے لیے اور امت کے لیے، وہ یہی ہے، ہمارے بچوں کا اور ہماری آنے والی نسلوں کا سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے ہے۔ آج جو حالات ہیں، امت کے جو حالات ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ کسی ایک جگہ کے حالات نہیں، کسی ایک ملک کے حالات نہیں، کسی ایک خطے کے حالات نہیں ہیں، ساری دنیا کے مسائل ہیں اور ساری دنیا کے حالات ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہی ہمارے بچوں کا اور ہمارے آنے والی نسلوں کا ہے۔ مخالفین کی پوری کوشش ہے کہ ہمارے دلوں سے، بالخصوص آنے والی نسلوں کے قلوب سے ایمان کی عظمت کو ختم کر دیا جائے، قرآن کی عظمت کو ختم کر دیا جائے، مقدس چیزوں کی عظمت آنے والی نسلوں کے دلوں میں باقی نہ رہے۔ گویا کہ آنے والی نسلوں کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے پلان تیار ہو رہے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اس لیے بڑا مسئلہ جو ہے اور آج کے زمانے کا جو بڑا چیلنج ہے، وہ یہ ہمارے بچوں اور آنے والی نسلوں کا ہے۔ عزیزو بھائیو، اس میں مجھے عرض کرنا یہ ہے، اس میں ہماری بڑی کوتاہی اور ہماری طرف سے بہت بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہر چیز پر محنت ہو رہی ہے، ہر چیز پر ہم محنت کر رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، اسے بنانے کی فکر کر رہے ہیں۔ سب سے حقیر چیز جو مانی جاتی تھی، مٹی مانی جاتی تھی، آج مٹی کے اوپر بھی محنت ہو رہی ہے اور مٹی کو بھی قیمتی بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لوہے پر محنت ہو رہی ہے، لوہے پر محنت کر کر کے لوہے سے مختلف چیزیں بنائی جا رہی ہیں۔ پیتل تانبے پر محنت کر کر کے
اس سے مختلف چیزیں بنائی جا رہی ہیں، کارخانے بنائے جا رہے ہیں، فیکٹریاں بنائی جا رہی ہیں، نئے نئے آلات ایجاد کیے جا رہے ہیں، ان کارخانوں اور فیکٹریوں کے اندر مختلف چیزیں بنائی جا رہی ہیں، وجود کے اندر آ رہی ہیں۔ لوہے پر اس انسان نے لوہے پر محنت کی، اسے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اسٹیل پر محنت کی، اسے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، تانبے اور پیتل پر محنت کی، اسے کہاں سے اور کہاں تک پہنچا دیا۔ ہر چیز پر محنت ہو رہی ہے، زمین پر محنت ہو رہی ہے، کسان زمین پر محنت کرتا ہے، طرح طرح سے محنت کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس زمین سے مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور حاصل ہوتی ہیں۔ یہ بندہ اس زمین پر محنت کرتا ہے اور اس محنت کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے کبھی گیہوں پیدا ہوتا ہے، زمین پر محنت کی جاتی ہے اور اس محنت کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے چاول پیدا ہوتا ہے، کہیں پھل پیدا ہوتے ہیں، انار پیدا ہوتا ہے، کیلا پیدا ہوتا ہے، سیب پیدا ہوتا ہے، مختلف قسم کے غلے پیدا ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں، اس بنا پر کہ زمین کے اوپر محنت کی جا رہی ہے۔ جس طرح سے اس زمین کے اندر اللہ نے یہ سب صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو ابھارنے کی اور نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمین میں یہ بھی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، وہ زمین غلے کو پیدا کرے، زمین میں اللہ نے یہ صلاحیت بھی رکھی ہے وہ زمین پھلوں کو پیدا کرے، زمین کے اندر اللہ تعالی شانہ نے یہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ زمین سے سونا پیدا ہو، زمین میں اللہ نے یہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ زمین سے پیٹرول نکلے، زمین سے تیل نکلے، زمین سے نمک نکلے۔ یہ سب صلاحیتیں اللہ نے اس زمین کے اندر رکھی ہیں، اور اس زمین پر اس طرح سے محنتیں بھی ہو رہی ہیں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ کان کی طرح ہیں جیسے سونا اور چاندی کی کان ہوتی ہے۔ جیسے زمین سے کہیں سونا نکلتا ہے، کہیں چاندی نکلتی ہے، کہیں لوہا نکلتا ہے، جس طرح سے زمین میں اللہ نے یہ مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، ایسے ہی فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے اس انسان کے اندر بھی مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں۔ جس طرح سے یہ زمین جواہر نفیسہ کے لیے ہم اپنے علم کی اصطلاح میں اور تعلیم و تعلم کی اصطلاح میں حدیث کی تعبیر اس طرح کر سکتے ہیں، جس طرح سے اللہ تعالی شانہ نے اس زمین کے اندر جواہر نفیسہ کی مختلف جواہروں کی صلاحیت رکھی ہے، ایسے ہی اللہ تعالی شانہ نے اس انسان کے اندر علوم مختلفہ کی صلاحیت رکھی ہے۔ جس طرح سے زمین پر محنت کر کے اس سے مختلف چیزیں نکالی جاتی ہیں، ایسے ہی اس انسان کے اوپر اگر محنت ہو تو اس کی صلاحیتیں نکھر کر ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ لیکن عزیزو بھائیو، مجھے کہنا یہ ہے آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے، ہر چیز پر ہم توجہ دے رہے ہیں، ہر چیز پر ہم محنت کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے ہمارے بچے ہیں، ہماری نوجوان نسلیں ہیں۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، زمین سے بھی زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ سب سے بڑا سرمایہ، قیمتی سرمایہ ہمارے یہ بچے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے اس پر ہماری محنت نہیں ہو رہی۔ ہم نے اپنے بچوں کو عام طور پر ایسا ہے، آج عام طور پر امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہم نے آزاد چھوڑا ہے۔
ہم ظاہری اعتبار سے اور کچھ رسمی اعتبار سے ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، لیکن ان بچوں کے اوپر جس طرح کی محنت ہونی چاہیے، ان بچوں کے خاص طور پر اخلاق اور تربیت کی جو کی چیزیں ان پر جو ہونی چاہیے، جیسا دھیان ہونا چاہیے، ویسی توجہ ہم اپنے بچوں پر نہیں کر پا رہے۔ ہر چیز پر محنت ہے، لیکن جو سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے ہمارے پاس، اس پر ہماری توجہ نہیں، اس پر ہماری کوئی توجہ نہیں، بے اعتنائی ہے، بے توجہی ہے۔ آج کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں، اپنے بچے کا داخلہ کرا دیتے ہیں اچھے کالج کے اندر، اچھی یونیورسٹی میں ہم اپنے بچے کا داخلہ کرا دیتے ہیں، اور ہم خوش ہوتے ہیں اتنے اونچے معیار کا کالج ہے، اتنے اونچے معیار کی یونیورسٹی ہے، ایسا اچھا وہاں پر ہاسٹل ہے، ایسا اچھا وہاں پر کھانا ہے، ایسے اچھے وہاں پر قیام کی سہولت ہے۔ ہم اپنے ساتھیوں میں اس کا اچھائی بیان کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اس کی سالانہ فیس 1 لاکھ روپے ہے، 2 لاکھ روپے ہے، 3 لاکھ روپے ہے۔ یہ سب چیزیں ہم خوشی میں اور فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچے کو اتنے اچھے کالج کے اندر، اتنی اچھی یونیورسٹی میں، اتنے اچھے ہاسٹل میں ہم نے اپنے بچے کو ایڈجسٹ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایڈجسٹ کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اچھے سے اچھا عمدہ قیمتی موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور پھر بے فکر ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے ہم اس کی بچے کی خبر نہیں لیتے۔ عمومی احوال یہ ہے، اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہمارے ان مدارس دینیہ کے اندر اس تعلیم کا سارا مدار اخلاص و للہیت پر ہے۔ اس تعلیم کا تقاضا ہی یہی ہے، جو کیا جائے، جو پڑھا جائے، جو پڑھایا جائے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے جو ہمارے اساتذہ کرام ہوتے ہیں، حالانکہ اصولاً ان کی ذمہ داری پڑھانے کی ہوتی ہے، 6 گھنٹے پڑھائیں، 4 گھنٹے پڑھائیں، اپنے گھر جا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ان اساتذہ کے قلوب کے اندر ان بچوں کی ہمدردی پیدا کر رکھی ہے، اور اس ہمدردی کے نتیجے میں یہ اساتذہ جہاں ان بچوں کو ظاہری تعلیم دیتے ہیں، وہیں ان کی تربیت اور ان کے اخلاق کی بھی بہت بڑی فکر رکھتے ہیں۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ لیکن جو ہماری دنیا کی تعلیم ہے، وہاں اساتذہ کی اتنی توجہ بچوں کے اخلاق اور تربیت پر نہیں ہو پاتی۔ اساتذہ اور ٹیچر حضرات پڑھا کے چلے جاتے ہیں، اب ہاسٹل کے اندر وہ بچے کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کن خرافات کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، ٹیچروں کو اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ والدین اور ذمہ دار گھر کے وہ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اچھے کالج کے اندر اپنے بچے کا داخلہ کرا دیا اور پھر بے فکر ہو گئے۔ لیکن ان والدین کو یہ فکر نہیں، یہ پتہ نہیں کہ ہمارا وہاں وہ بچہ کن خرافات کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، ہمارے اس بچے کے اخلاق بن رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں، ہمارے بچے کی اخلاقی حالت وہ بہتر ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے۔ ماحول عام طور پر اچھا نہیں ہوتا، سوسائٹی اچھی نہیں ہوتی، بعض مرتبہ بچے کو برے ساتھی مل جاتے ہیں، اور آج کے زمانے میں سب سے برا ساتھی یہ موبائل ملا ہوا ہے۔ ویسے برے ساتھی نہ ملیں، لیکن اگر بچے کی خبر گیری نہ کی جائے، نگہداشت نہ کی جائے، تو اس موبائل کی وجہ سے ایسی خرافات کے اندر فحاشی اور عریانیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بیکار کر لیتا ہے۔ یہ بچپن سے نکل کر آگے 18-20 سال کے بعد میں اس کا جوانی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جوانی میں بچے کے اوپر ایک رونق آنی چاہیے، اس کی صحت بننی چاہیے، اس کے چہرے پر سرخی ہونی چاہیے، اس کے چہرے پر دھاریاں ہونی چاہیے صحت اور جوانی کی۔ لیکن ایسی خرافات کے اندر بہت سی مرتبہ
ہمارے یہ بچے مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پر جوانی کی رونق نہیں رہتی، وہ اپنی عادت اور اپنے اخلاق کو اس قدر خراب کر لیتے ہیں کہ اپنی صحت کو برباد کر لیتے ہیں۔ کہاں ان کی جوانی آئی اور کہاں جوانی ختم ہو گئی پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان کی جوانی عروج پر جانے کے بجائے ڈھلنے لگتی ہے۔ عزیزو بھائیو، میں اپنے بڑے حضرات کو اس طرف توجہ دلا رہا ہوں، ہمارے یہ بچے اور بچہ اگر وہ اپنی صحت کی حفاظت کر لے تو وہ ہیرا ہے۔ بچہ، اس بات کو ہمارے یہ طلبہ بھی دھیان سے سنیں، بچہ اگر اپنی صحت کی حفاظت کر لے تو وہ ہیرا ہے، وہ دین کے کام بھی اچھے طریقے پر انجام دے گا، دنیا کی جو ذمہ داریاں اسے ملیں گی انہیں بھی اچھی طریقے پر انجام دے گا۔ لیکن اگر وہ بچہ اپنی صحت کو خراب کر لے تو پھر وہ راکھ ہے اور راکھ کا ڈھیر ہے، کسی کام کا پھر وہ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر پائے گا، نہ وہ صحیح طور پر پڑھ پائے گا، صحت خراب ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ذہن کمزور ہو جاتا ہے، ذہن اچھا ہے، یاد کرنا چاہتا ہے، یاد ہو بھی جاتا ہے، آج یاد کیا کل کو بھول جاتا ہے، 3 دن میں بھول جاتا ہے، خوب محنت کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا، سر میں درد رہنے لگتا ہے، بخار رہنے لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صحت خراب کر لی۔ جب صحت خراب ہو گئی اب نہ یہ کوئی دین کا کام کر پائے گا محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور نہ ہی دنیاوی علوم و فنون میں کوئی ترقی کر پائے گا۔ یہ حال آج ہمارے بچوں کا ہو رہا ہے، اس لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری ہر چیز پر توجہ ہے، ہم ہر چیز پر محنت کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے ہمارے یہ نونہال بچے، ہماری یہ نسلیں، ہمیں سب سے بڑے اپنے قیمتی سرمایے کی فکر نہیں ہے، جیسی ان کی فکر ہونی چاہیے ویسی فکر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان ظاہری ذمہ داریوں کو پورا کر لیا تو ہم بریء الذمہ ہو گئے، نہیں، اس سے بریء الذمہ نہیں ہوتے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ محض تمہارا دیندار بنی تمہارا کافی نہیں، تمہارا متقی بن جانا کافی نہیں، نہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے، میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، بلکہ میں کیا بڑوں کی بات نقل کرتا ہوں کہ جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب قرآن کی تشریح، تفسیر اور بیان ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، مولا علی قاری نے بھی نقل کیا اور بھی کئی محدثین نے نقل کیا، جمیع ما تقولہ الائمہ شرح للسنہ وجمیع ما فی السنہ شرح للکتاب۔ حضرات ائمہ مجتہدین جو کچھ مسائل بیان فرماتے ہیں وہ سب شرح ہوتی ہے حدیث کی، وجمیع ما فی السنہ شرح للکتاب، اور احادیث میں جو کچھ ہے وہ سب شرح ہوتی ہے قرآن کی۔ قرآن میں اللہ نے یہ فرما دیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے ایک حدیث کے اندر فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی نگراں اور نگہبان بنایا گیا ہے من جانب اللہ، اور قیامت کے دن ہر شخص سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، جن کا ان کو نگراں بنایا گیا تھا، جو اس کی نگرانی کے اندر آتے تھے، اس کی ماتحتی کے اندر آتے تھے، قیامت میں ان کے بارے میں سوال ہوگا، ان کی نگہداشت کی یا نہیں کی۔ تو اس لیے باقاعدہ یہ چیز مسئول ہے، اس کا سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی،
اپنی نسلوں کی فکر کی یا نہیں کی، لہذا محض ہمارا دیندار بن جانا، نمازی بن جانا یہ کافی نہیں ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنا، ان پر محنت کرنا، یہ بھی از حد ضروری ہے۔ عزیزو، طویل بیان کی میری عادت نہیں ہوتی، اور بیان بھی نہیں، میرا تو مذاکرہ ہوتا ہے، کچھ آیت، کچھ احادیث، کچھ اکابر کی باتیں، بس یہ حاصل ہوتا ہے۔ غور کیجئے آپ ایک بات پر کہ جس وقت میں اس سب سے بڑے قیمتی سرمایے کو قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا تھا، اور قیمتی سرمایہ سمجھ کر جب ان بچوں پر محنت ہوتی تھی تو پھر ہمارے یہ نونہال بچے بڑے محدث بنا کرتے تھے، اپنے فن کے امام بنا کرتے تھے، بڑے درجے کے بزرگ بنا کرتے تھے۔ جہاں بھی، جب بھی، جس ماحول میں اس قیمتی سرمایے پر محنت کی گئی تو محنت کے نتیجے میں جہاں والدین نے اپنے قیمتی سرمایے پر محنت کی، اس کے نتیجے میں یہ بچے امام بنے، محدث بنے، فقیہ بنے، بڑے اعلیٰ درجے کے ولی اللہ بنے۔ آپ کو معلوم ہے، اہل علم جانتے ہیں، شاید سب لوگوں کو معلوم نہ ہو، امام بخاری کی اہمیت اور عظمت کو تو سبھی جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے بخاری شریف لکھوائی۔ کیا ہے بخاری شریف؟ علماء کا، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، صح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر صحیح ترین، سب سے اصح جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ جب سے بخاری شریف لکھی گئی آج تک الحمدللہ سارا عالم، ساری امت اس سے فیضیاب ہو رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہدایت پھیل رہی ہے۔ لیکن امام بخاری کیسے بنے؟ کیسے اللہ تعالی شانہ نے ان سے یہ بڑا کام لیا؟ ہے امام بخاری کے حالات میں کہ آپ بچے تھے اور بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ پر بچے کی تربیت کی ذمہ داری، تعلیم و تربیت کی ذمہ داری والدہ کے اوپر آئی۔ پھر حالات کی وجہ سے امام بخاری کی بینائی جاتی رہی، یتیم ہو گئے، بچے ہیں، بے سہارا ہیں، اور بینائی بھی جاتی رہی۔ لیکن والدہ نے یہ طے کیا تھا کہ میں اپنے اس بچے پر محنت کروں گی، اس بچے کو مجھے کسی قابل بنانا ہے۔ لیکن جب بینائی جاتی رہی تو والدہ بہت غمگین رہنے لگی۔ اب بینائی نہیں تو یہ بچہ کیا پڑھے گا، کیا یہ ترقی کرے گا؟ از حد صدمہ رہنے لگا، بہت صدمہ رہنے لگا، غمگین رہنے لگی۔ لکھا ہے ایک روز والدہ نے 2 رکعات نفل نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں رات میں دعا کی، یا اللہ میرے اس بچے کی بینائی واپس فرما، میرے اس بچے کو بینائی عطا فرما۔ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اب سو گئی۔ خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، انہوں نے خوشخبری سنائی، اللہ نے تمہارے بچے کی بینائی واپس فرما دی ہے۔ صبح اٹھے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو بچے تھے ان کی بینائی بحال تھی، اور اللہ نے پھر ایسی قوت بینائی کی عطا فرمائی۔ امام بخاری کے حالات میں ہے کہ بہت سے مضامین پھر امام بخاری نے چاند کی روشنی میں لکھے، چراغ کی بھی نوبت پیش نہیں آئی۔ والدہ کی دعا ایسا اثر لائی، رنگ لائی۔ پھر امام بخاری نے علم کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کے سفر کیے، لیکن والدہ بچے کی خدمت کے لیے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس طرح سے لگن، فکر اور انہماک کے ساتھ والدہ نے بچے کی تربیت کی، بچے پر محنت کی، اس بات کو محسوس کیا کہ یہ میرا قیمتی سرمایہ ہے۔
اس پر محنت کی تو اس کے نتیجے میں امام بخاری بنے. اللہ نے ان کے ذریعے سے یہ حدیث کی کتاب ایسی لکھوائی کہ الحمدللہ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف شمار ہوتی ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، بڑے بڑے صوفیاء اور اہل اللہ ہیں، عام طور پر ان کے بننے میں ان کے والدین کی محنت کا بہت بڑا دخل اور کردار آپ کو نظر آئے گا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ہدایت کا بہت بڑا کام ان سے لیا. چشت سے چل کر اجمیر کے علاقے میں تشریف لائے جو سادھو سنتوں کا گڑھ تھا، اور وہاں سحر اور جادو کا بہت بڑا غلبہ تھا. وہ عجیب کرتب اپنے جادو کے دکھایا کرتے تھے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی روحانی قوت عطا فرمائی تھی کہ ان کا جادو حضرت کے سامنے چل نہیں سکا. ایک ساحر اور ایک جادو اور ایک سادھو، وہ اپنے سحر اور اپنے مجاہدات کے نتیجے میں اس نے یہ مشق کر لی تھی کہ فضا میں اڑا کرتا تھا. حضرت کو اپنا کرتب دکھایا، فضا میں اڑنے لگا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے جوتوں کو حکم دیا، اللہ کے فضل سے میں تمہیں اللہ کے نام سے کہتا ہوں، اوپر جاؤ اور اس سادھو کو پیٹ کر نیچے لاؤ. چنانچہ حضرت کے جوتیاں اوپر گئیں اور اس سادھو کو پیٹ کر نیچے لائیں، چونکہ وہ تو باطل تھا، یہ حق تھا. جاء الحق وزهق الباطل، حق کے سامنے باطل کہاں ٹھہرتا ہے. تو بہرحال پھر اللہ نے ہدایت کا اتنا بڑا کام لیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے، قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ مضمون بیان کیا کہ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ 90 لاکھ لوگوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. اتنا بڑا ہدایت کا کام اللہ نے لیا. ان کے منور اور روشن چہرے کو دیکھ کر چہرے پر ہدایت کے آثار محسوس ہوتے تھے، نظر آتے تھے. چہرے کو دیکھ کر ایک ایک وقت میں ہزاروں لوگ ایمان کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے. ان کے حالات میں ہے، ایک مرتبہ خوشی خوشی گھر آئے اور والدہ سے آ کر کہا کہ آج الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے، اتنے ہزار لوگوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے. تو والدہ نے ایک بات کہی اس موقع پر، وہ سنانا مقصد ہے. والدہ نے حقیقت حال تاکہ بچے کو معلوم ہو جائے اور یہ پھر آگے اپنے بچوں کی بھی تربیت اسی طرح سے کریں. والدہ نے کہا، اے بچے، اے بیٹے، یہ تیرا کمال نہیں، اللہ تجھ سے ہدایت کا اتنا بڑا کام لے رہا ہے، یہ حقیقت میں تیرا کمال نہیں، میرا کمال ہے. جب تو بچہ تھا، دودھ پینے کا تیرا زمانہ تھا، میں نے اس بات کا اہتمام کیا، ہمیشہ باوضو تجھے دودھ پلایا، کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا. اس بات کا میں نے اہتمام کیا. حدیث شریف کے اندر وضو کو نور قرار دیا گیا ہے. پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں، ارے حدیث شریف میں وضو کو نور کہا یا نہیں کہا؟ کہاں؟ کون سی حدیث میں؟ پہلے سے وضو ہو آدمی کا اور وضو ہوتے ہوئے پھر وضو کرے دوسری نماز کے لیے، حالانکہ وضو اٹھا نہیں ہے لیکن دوسری نماز کا وقت آ گیا اور پھر وضو کرے، تو فرمایا اس وضو کے لیے نورن علی نور، یہ لفظ آیا ہے حدیث کے اندر. ایک وضو پہلا باقی ہے وہ بھی نور ہے، اور پھر دوبارہ وضو کیا جا رہا ہے یہ بھی نور ہے، ڈبل نور ہے. تو حدیث شریف کے اندر وضو کو نور قرار دیا گیا ہے. تو والدہ نے بتایا کہ بیٹے
میں نے اس بات کا اہتمام کیا تھا جب تم بچے تھے دودھ پیا کرتے تھے، ہمیشہ باوضو ہونے کی حالت میں تمہیں دودھ پلایا، اور وضو یہ نور ہے، وضو نور ہے، تو تمہارے دودھ کے ساتھ تمہارے بدن میں نورانیت داخل ہو گئی، تمہارا جو نشو و نما ہوا، تمہاری جو پرورش ہوئی ایسے دودھ کے ساتھ ہوئی جس دودھ میں وضو کی نورانیت شامل تھی۔ یہ نورانیت تمہارے اندر اللہ نے پیدا فرما دی، اور اسی نورانیت کے نتیجے میں اللہ نے تم سے ہدایت کا اتنا بڑا کام لیا ہے۔ والدہ نے یہ کہا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں ہے، ان کی عمر جب 4 سال کچھ مہینے کی ہوئی اور ان کی بسم اللہ کرائی گئی تو استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بچے نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھی اور قرآن پڑھنا شروع کیا، حفظ 15 پارے پڑھنے کے بعد رکے۔ حضرت کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ پھر معلوم کیا گیا گھر والوں سے اس کا کیا سبب ہے، بتایا کہ والدہ جو دودھ پلایا کرتی تھیں اس وقت میں والدہ کو 15 پارے حفظ یاد تھے، وہ ان پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی تو بچے کو وہ پارے حفظ یاد ہو گئے۔ اور ہمارے قریب کے اکابر میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت شیخ نے کئی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب دودھ چھڑایا گیا تو پاؤ پارا حضرت مولانا یحییٰ صاحب کو حفظ یاد تھا۔ یہ سب نتیجہ ہے اس بات کا کہ ان کے اوپر محنت کی گئی تھی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب بسم اللہ کرائی گئی 15 پارے حفظ یاد تھے ان کو۔ جب بچپن میں یہ حال تھا 15 پارے حفظ یاد تھے تو پھر آگے اللہ نے ان کو کتنے بڑے مقامات سے نوازا، اس کا اندازہ ان کے بچپنے سے کیا جا سکتا ہے۔ ان کے خلیفہ خاص ہوئے ہیں بادشاہ وقت التمش، شاہ التمش رحمت اللہ علیہ، جو ہندوستان کے بہت بڑے زبردست بادشاہ تھے۔ تو ان کے حالات کے اندر ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی جب وفات ہونے لگی اور ان کا جنازہ رکھا گیا اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء اللہ جنازے میں شریک ہیں، اور جو بادشاہ وقت ہیں سلطان التمش وہ بھی جنازے کے اندر شریک ہیں۔ تو سلطان التمش یہ خلیفہ خاص بنے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے، تو خادم آگے بڑھا، خواجہ صاحب کا خادم آگے بڑھا، اور خادم نے یوں کہا کہ خواجہ صاحب نے، بختیار کاکی نے یہ وصیت کی تھی میری نماز جنازہ ایسا شخص پڑھاوے جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو اور عصر کی سنتیں کبھی فوت نہ ہوئی ہو اور تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی ہو اور کبھی غیر محرم عورت پر نظر اس نے قصدن نہ ڈالی ہو۔ 4 شرطیں لگائیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو خادم کو وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ رکھ دیا جائے تو یہ بتایا جائے کہ میری نماز جنازہ ایسا شخص پڑھاوے جس کی تہجد کبھی فوت نہ ہوئی ہو، عصر کی سنتیں فوت نہ ہوئی ہوں، تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو اور قصدن کبھی غیر محرم پر اس نے نظر نہ ڈالی ہو۔ خادم نے اعلان کیا مجمع میں ایسا شخص آوے اور حضرت کی نماز جنازہ پڑھائے، کیونکہ حضرت یہ وصیت کر کے گئے تھے۔
اب کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی ہیں، بڑے بڑے بزرگ بھی ہیں، لیکن جو پیدائشی طور پر بزرگ ہو، یہ 4 شرطیں وہ پورا کر رہا ہو ساری زندگی میں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ، جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ خاص تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے فرمایا، بھائی میرے شیخ خواجہ صاحب میرا راز فاش کر کے چلے گئے، الحمدللہ یہ 4 شرطیں میرے اندر موجود ہیں۔ میری کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، عصر کی سنتیں فوت نہیں ہوئیں، میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اور قصداً الحمدللہ کبھی غیر محرم عورت پر نظر نہیں ڈالی۔ کون ہے؟ بادشاہ وقت ہے، اور بڑے کر و فر کے بادشاہ ہیں۔ اور یہ فرمایا میرے شیخ میرا راز فاش کر کے چلے گئے، آگے بڑھے اور حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو دوستو عزیزو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن حضرات نے اس بات کا احساس کیا کہ یہ اولاد ہماری، یہ نسلیں ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں پر محنت کی، الحمدللہ وہ بچے، ان کی صلاحیتیں ابھری اور نکھری۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، انسانوں کے اندر اللہ نے ان بچوں کے اندر ایسی ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں مختلف، کسی کے اندر کوئی صلاحیت، کسی کے اندر کوئی صلاحیت، جیسے اس زمین کے اندر اللہ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، کہیں انار پیدا ہوتا ہے، کہیں سیب پیدا ہوتا ہے، کہیں گیہوں پیدا ہوتا ہے، اور کہیں اور دوسرے پھل پیدا ہوتے ہیں، کہیں سے سونا نکلتا ہے، کہیں سے چاندی نکلتی ہے وغیرہ۔ ایسے ہی انسانوں کے اندر بھی اللہ نے یہ مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن جیسے زمین پر محنت کی جاتی ہے، ایسے ہی اس قیمتی سرمایے پر، اپنے بچوں پر محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس فریضے سے آج ہم لوگ غافل ہیں۔ اب میں تفصیل میں جائے بغیر خلاصہ نکالتا ہوں عزیزو بھائیو، آج ہم سب بچوں کی طرف سے عام طور پر پریشان ہیں۔ ہمارے یہ بچے، ہماری یہ نسلیں، نوجوان جن کی جوانی پروان چڑھنی چاہیے، آج ان کی جوانی ہمارے سامنے برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے یہ بہت سے بچے غلط خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈرگس کی عام بیماری ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم تو بے فکر ہو گئے کہ ہمارا بچہ کالج کے اندر پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے کیا بری عادت اپنے اندر پیدا کر لی ہے، اور کن خرافات کے اندر وہ مبتلا ہو گیا ہے، اور کس قسم کی غلط عادتیں اس کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اسی کے نتیجے میں بچے نشے کی عادت ان کو ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم سے رشتہ ہمارے بچوں کا کمزور ہو رہا ہے۔ غلط غلط عادتیں، خرافات، ایسی عادتیں بچوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں کہ ان کو سن کر بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے ان بچوں کے اندر ایک بہت بڑی کمزوری آج کے زمانے میں یہ پیدا ہو رہی ہے، اور جو کہ مخالفین کی بہت بڑی سازش ہے، اور مخالفین کا پورا اسی پر زور ہے کہ ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے کو متزلزل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کے قلوب سے ایمان کی عظمت نکالی جا رہی ہے، اور یہ بچے ذہنی اور فکری ارتداد کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ کہنے کو مسلمان ہیں، نام ان کے مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ ان کے نظریات سننے کے لیے بیٹھ جائیں تو الامان والحفیظ، ان کے نظریات ملحدانہ ہیں، ان کی فکر اور ان کی سوچیں کفریہ ہیں۔ یہ ہمارے ان بچوں کا حال ہو رہا ہے۔ پھر آگے جب یہ فارغ ہو کر پڑھ کر ہمارے معاشرے کا حصہ بنتے، ہمارے درمیان رہائش اختیار کرتے ہیں،
تو جو مضر اثرات ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے، جو غلط عادتیں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں، جو فکری الحاد ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا، جو بددینی ان کے اندر آ گئی تھی، اس کے آثار معاشرے میں آنے کے بعد ظہور پذیر ہوتے ہیں، پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اگر ٹوکرے کے اندر خوشبو بھری ہوئی ہے اس سے خوشبو پھیلے گی، لیکن اگر ٹوکرے کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، نجاست بھری ہوئی ہے، بدبو کی چیزیں بھری ہوئی ہیں، تو وہاں سے جو نکلے گی بدبو نکلے گی، گندگی نکلے گی، نجاست نکلے گی۔ ایسے یہ جب معاشرے کا حصہ بنتے ہیں اور ان کی جو پھر زندگی گزرتی ہے تو ان کی برائیاں، بری عادتیں، ان کی فکر، بری سوچ، وہ سب ظاہر ہوتی ہے اور اس سے معاشرہ بننے کے بجائے بگڑتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بچہ اچھی سوچ لے کر نہیں آیا، اچھا ذہن لے کر نہیں آیا، والدین اس کی شادی کر دیتے ہیں، لیکن بیوی سے جو انسیت ہونی چاہیے اسے وہ انسیت نہیں ہوتی۔ بات بات پر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، نہ والدین کا اکرام ہے، نہ بڑوں کا احترام ہے، نہ بستی کے بڑے لوگوں کی کوئی عزت دل کے اندر ہے۔ غرضے کے معاشرے کے اندر اصلاح کے بجائے فساد آتا ہے، بگاڑ آتا ہے، اور پھر سب لوگ انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ نشے کی غلط عادت لے کر آیا تھا، وہ عادت اس کی چھپی ہوئی تھی، لیکن اچھائی بھی آدمی کی چھپی نہیں رہتی اور برائی بھی چھپی نہیں رہتی۔ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی غار میں پہاڑ کے کسی چٹان کے نیچے چھپ کر کوئی نیکی کرے گا، اللہ اس کی نیکی کو بھی ظاہر فرما دے گا، اور اگر بڑی چٹان کے نیچے چھپ کر کسی غار میں کوئی بدی کرے گا، برائی کرے گا، اللہ اس برائی کو بھی ظاہر فرما دے گا۔ تو بری عادتیں چھپی نہیں رہتی، یہ بری عادتیں ان کی جب کھل کر آتی ہیں اس کے نتیجے میں پھر معاشرہ بگڑتا ہے، بستی کا ماحول خراب ہوتا ہے، محلوں کا ماحول خراب ہوتا ہے، یہ نشے کی عادت پھیل جاتی ہے، دوسرے بچے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں، وہ والدین سے اختلاف ہے، بھائیوں سے اختلاف ہے، بہنوں سے اختلاف ہے، پڑوسیوں سے اختلاف ہے، غرضے کے ہر چیز اور ہر شخص سے اختلاف ہی اختلاف ہے، موافقت نہیں ہے مزاج کے اندر۔ اور پھر دوسری طرف وہ جو فکری ارتداد لے کر آیا ہے وہ فکری ارتداد بھی پھیلتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی ایمان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غرضے کے یوں کہیے ایک خاردار درخت ہے جس سے کانٹے ہی کانٹے پھیل رہے ہیں، اس کا کوئی اچھا اثر نہیں، اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بچے جب ہمارے اس انداز کے ہوں گے تو اس سے کوئی صالح معاشرہ وجود کے اندر نہیں آئے گا، فتنہ رونما ہوگا، فساد رونما ہوگا، برائیاں جنم لیں گی اور فساد ہی فساد پھیلے گا۔ یہ سب نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم اپنے اس قیمتی سرمایے پر محنت نہیں کر رہے۔ اس لیے عزیزو بھائیو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے وہ ہمارے یہ بچے ہیں۔ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی تربیت کی فکر کرنا ہے، ان کے اخلاق کی فکر کرنا ہے، ان سے غافل مت ہو جائیے، ان کے بارے میں غفلت مت برتیے، ورنہ یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ آج اللہ کا فضل ہے اور احسان ہے، اللہ نے جن لوگوں کے دلوں کے اندر امت کا درد پیدا کیا ہے تو وہ لوگ الحمدللہ اپنی اصلاحی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے مجلسیں بنائی جا رہی ہیں، کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ نظام تیار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے یہ بچے اصلاح پر آ جائیں اور ان کے اندر سے جو بری عادتیں ہیں وہ نکل جائیں،
ہمارے محلوں کا نظام اچھا ہو جائے، ہماری بستی کا نظام اچھا ہو جائے، اس کے لیے کوششیں اور محنتیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں ان کوششوں اور محنتوں کو سراہنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور جو حضرات اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں ان کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اس بات کو سوچنا چاہیے کہ آخر ہمارے یہ بچے کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں، کس طرح سے ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ عزیزو بھائیو، اس کا تعلق ہمارے ان بچوں سے بھی ہے جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو بچے دنیاوی علوم و فنون حاصل کر رہے ہیں ان پر خاص نگاہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ بچے ڈگریاں ان کے ہاتھ کے اندر آ جائیں گی مگر ان کے اندر قابلیت نہیں ہوگی۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے، یہ ہمارے بچے ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں لیکن صلاحیت نہیں بنتی، جو کہ محنت نہیں کی، اپنی توجہ اور اپنی محنت کو دوسری خرافات میں منہمک کر دیا، مبذول کر دیا، صلاحیت نہیں بنی۔ اب جب آگے باری آتی ہے جاب کی اور انٹرویو کی باری آتی ہے، چونکہ صلاحیت نہیں ہے، ڈگری ہے مگر صلاحیت نہیں ہے، تو انٹرویو میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ کس طرح سے پھر ترقی حاصل ہو، کس طرح سے کوئی اچھی جاب ملے، کس طرح سے جو ہے بڑی کامیابی حاصل ہو، عام طور پر یہ کوتاہیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اس لیے بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے پیش رو اور اپنے اکابر اور اپنے بڑوں کو ہمیں نمونہ بنانا چاہیے۔ ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں کے اوپر کس طرح سے محنت کی، پھر وہ بچے الحمدللہ ان کی صلاحیت ابھر کر سامنے آئی اور پھر انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی، دین کے میدان میں بھی بڑی کامیابی حاصل کی، اور جنہوں نے اپنا رخ دنیاوی علوم و فنون کی طرف موڑا اس میں بھی وہ کامل اور ماہر بنے۔ آج ہمارے دونوں شعبوں کے اندر انحطاط ہے، دینی شعبوں کے اندر بھی انحطاط ہے، اور اہل مدرسہ اچھا استاد رکھنا چاہتے ہیں لیکن اچھا استاد ملنا مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ خوب محنتیں ہو رہی ہیں، تنزلی ہے، توجہ میں کمی ہے، اور یہی حال ہے ہمارے ان بچوں کا جو دنیاوی علوم و فنون حاصل کر رہے ہیں، ڈگریاں ہیں لیکن عام طور پر قابلیت اور صلاحیت وہ پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ذمہ داران اور سرپرستان ہیں ان کی طرف سے بھی غفلت پائی جا رہی ہے، اور دوسری بات بچوں غور کرنے کی یہ ہے کہ کوئی ناسمجھ بچے تو تم ہو نہیں۔ بچہ جو ناسمجھ ہوتا شمار ہوتا ہے شریعت میں وہ 7 سال سے کم کا ہوتا ہے۔ جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو گئی تو شریعت میں یہ عمر کہلاتی ہے سن تمییز، پھر بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کی عقل، اس کا شعور بڑھتا رہتا ہے، اس لیے بچوں کو خود بھی سنبھل کر رہنا چاہیے، بچوں کو خود بھی اپنی فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارا مستقبل کس طرح سے بہتر بن سکتا ہے، ہم اپنی صلاحیتوں کو کس طرح سے نکھار سکتے ہیں، کس طرح سے ہم امت کے لیے اپنی خدمات کو نمایاں کر سکتے ہیں۔ ان سب باتوں پر بچوں کی توجہ بھی ہونی چاہیے، اور سرپرستوں کی توجہ اس بات پر ہو کہ ہم اپنے ان بچوں کی نگرانی کریں، تو انشاءاللہ ہمارے ان بچوں کی صلاحیتیں ابھریں گی، نکھریں گی، پھر ان کے ذریعے سے اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا اور امت کا نام روشن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان سب باتوں کو قبول فرمائے، ان پر توجہ کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے ان بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے، بری عادات سے، برے اخلاق سے، ہر برائیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو سرپرستان ہیں، ذمہ داران حضرات ہیں، وہ اس کی طرف توجہ کرنے والے ہو جائیں، فکر ان کے اندر پیدا ہو جائے، تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ حالات اچھے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ امت کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ ستاری کا معاملہ فرما، یا اللہ غفاری کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یہ بچے بے شک ہمارے پاس تیری امانت ہیں، یا اللہ اس امانت کا حق ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، ہم سب کے دلوں کے اندر اپنا خوف پیدا فرما۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا وبین معاصیک۔ یا اللہ اپنا خوف عطا فرما، خشیت عطا فرما، جس کے نتیجے میں ہم گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں، اپنی زندگیوں کو یا اللہ بگاڑنے سے محفوظ کرنے والے ہو جائیں۔ ایسا خوف، ایسی خشیت یا اللہ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ امت کی حفاظت فرما، امت کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ بچے، یہ نسلیں امت کا قیمتی سرمایہ ہے، یا اللہ اس قیمتی سرمایے کی حفاظت فرما اور حفاظت کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اچھے جذبات عطا فرما، اچھے خیالات عطا فرما، پاکیزہ خیالات عطا فرما، پاکیزہ جذبات یا اللہ عطا فرما۔ یا اللہ فحش اور یانیت کو، یا اللہ بری عادات کو یا اللہ ہمارے اندر سے ختم فرما۔ یا اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما، ان عزیز طلبہ، اساتذہ، ذمہ داران کی سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بستی اور علاقے میں جو بھی ادارے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کی آبیاری فرما۔ یا اللہ اس بستی کی خاص حفاظت فرما، یا اللہ اس بستی کی خاص حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بستی میں جو اصلاحی کوششیں ہو رہی ہیں یا اللہ ان کو بے حد قبول فرما، یا اللہ ان کو بے حد قبول فرما، یا اللہ ان کو بے حد قبول فرما۔ کوشش کرنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما، انہیں سداد اور صلاح کی توفیق عطا فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہر ایمان والے کے ایمان کی حفاظت فرما، کاروبار کی حفاظت فرما، جان کی، مال عزو کی یا اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر خیر سے ساری امت کو مالا مال فرما اور ہر شر سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، توانائی عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرضوں کو اپنے خزانہ غیب سے ادا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ شاعر اسلامیہ کی ہر جگہ حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کی آبیاری فرما، یا اللہ امت کی آبیاری فرما، یا اللہ امت کی آبیاری فرما۔ یا اللہ ہمارے اکابر اور اسلاف جو ہم سے رخصت ہو چکے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو وہاں کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرما، ان کے علوم سے یا اللہ ان کے فیوز سے ہم سب کو فیض یاب فرما۔ یا اللہ جس صحیح راستے پر چل کر وہ کامیاب کامران ہوئے یا اللہ اس کی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ حاضرین کے قلوب میں جو اپنی جائز حاجات ہیں تو سب کے حال سے واقف ہے، یا اللہ سب کی جائز حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ تیرے پاس بے شک ہر شے کے خزانے ہیں، یا اللہ ہمارے مانگنے کی کمی ہے، یا اللہ بے شک ہماری کوتاہی ہے، یا اللہ ہماری توجہ کی کمی ہے، ہمارے استحضار کی کمی ہے۔ یا اللہ اپنی ذات عالی سے یا اللہ مانگنے کا طریقہ سکھا، اس کی توفیق یا اللہ ہم سب کو عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے یا اللہ حفاظت فرما۔ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا
وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله